السلام علیکم۔ چھوٹے بچے دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات، اس کی مسکراہٹ کتنی بہتر لگتی ہے، دیکھنے میں دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بچے اگر بول دیں تو کیسا لگے گا؟ آئیے ایک ایسا ہی واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے گود میں بولے جب وہ شیرخوار تھے، دودھ پینے کی ان کی مدت تھی، اس دوران انہوں نے بولا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا جریج والا بچہ، یعنی جس بچے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جریج کا ہے، حالانکہ وہ جریج کا نہیں تھا۔ آئیے آج جریج والے بچے کو جو بچے نے جریج کے لیے بولا، اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ باقی 2 انشاءاللہ بعد میں۔ ہوا کچھ یوں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو شروع کروں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ لاسٹ میں چل کر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو 3-4 باتیں جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلیں گی وہ میں لاسٹ میں چل کے بتاؤں گا واقعہ بیان کرنے کے بعد، تو اسے ضرور سنیے گا۔ تو دیکھیے، جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر تھے، عبادت گزار آدمی تھے۔ ان کا ایک عبادت خانہ تھا جس میں یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی ماں آئی اور ان کی ماں نے ان کو آواز سے بلایا۔ تو وہ عبادت میں تھے، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اے ربی، اے میرے رب، امی و صلاتی۔ ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے، دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ پھر وہ نماز میں لگ گئے، ماں واپس چلی گئی، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ دوسرے دن ماں آئی، پھر اس نے بلایا، پھر انہوں نے وہی بات کہی، اے ربی امی و صلاتی، میرے رب میری نماز ہے اور میری ماں ہے، کیا کروں؟ پھر وہ نماز میں لگ گئے، ماں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، پھر ان کی ماں نے کہا کہ یہ نہ مرے حتیٰ کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ دیکھ لے، کسی بدکار عورت کا منہ دیکھ لے۔ اب اس کے بعد جریج کی عبادت کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا، مشہور ہو گیا کہ بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ والے ہیں۔ اسی شہر یا گاؤں میں ایک زانی عورت بھی رہا کرتی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس علاقے میں اس کی خوبصورت کی مثال پیش کی جاتی تھی، لوگ اسے مثال کے طور پر بیان کیا کرتے تھے، اتنی خوبصورت تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا اگر تم چاہو تو میں ذرا اسے آزما کر دیکھتی ہوں، اسے فتنہ میں ڈال کے دیکھتی ہوں، ورگلاتی ہوں، بہکاتی ہوں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، پھر دیکھا جائے کیسے عبادت گزار ہیں، کیسے اللہ والے ہیں۔ گئی عورت اور اس نے جریج کو بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا، بدکاری کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن جریج نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ عورت کھسیا گئی، اب انتقام پر اتر آئی اور واپس جا کر کے ایک چرواہے سے اس نے زنا کیا، بدکاری کی، پھر حمل سے ہوئی اور بچہ جنا۔ اس کے بعد الزام لگا دیا جریج پر کہ بچہ جریج کا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ بچہ جریج کا ہے، وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، تو بڑا بھپر گئے، لوگ غصہ ہو گئے اور آئے اور جریج کو مارنے پیٹنے لگے، اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔ جریج نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کیوں تم لوگ اس طریقے کے سلوک کر رہے ہو، مجھے مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم عبادت گزار ہو، عبادت کے پیچھے تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ظاہر میں تو عبادت گزار ہو اور اندر سے اس زنا، بدکاری، اس طریقے کی عیاشی کا کام کرتے ہو۔ تو جریج نے کہا اچھا اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ تو وہ بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو کچوکا لگایا انگلی سے۔ اس کے بعد کہا یا غلام من ابوک، اے بچے یہ بتا تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا فلان رائی، فلاں رائی چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ اب جب یہ لوگوں نے سنا کہ یہ بچہ ہی بول دیا، اتنا چھوٹا چند دن کا بچہ ہے اور یہی بول دیا کہ یہ فلاں میرا چرواہا ہے، لوگ لگے اس کو چومنے چاٹنے، اس کا پیر چومنے لگے، اس کا ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے اب ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، یہ کریں گے تمہارے لیے۔ تو جریج نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا میرا عبادت خانہ تھا مٹی کا ویسا ہی بنا دو، مٹی کا تھا ویسا تھا ویسے ہی بنا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ سونے کا بنا دو، ایسا بنا دو، ویسا بنا دو۔ یہ ہے یہ واقعہ، یہ بچہ
چھوٹے میں اور بچپن میں بولا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ رب العالمین کے پاس قدرت کاملہ ہے، مکمل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک 4-5 دن کے بچے یا چھوٹے بچے یا شیرخوار بچہ بلوانا چاہے اس سے، تو اس سے بھی اللہ بلوا سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوا اور اس کے اجازت سے یہ چیز ہوئی، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے یہ۔ دوسرا واقعہ، ماں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دیکھیے ماں کی بد دعا ایسی ہے کہ وہ قبول ضرور ہوتی ہے، حالانکہ وہ عبادت میں تھے اور ماں کا جواب نہیں دیے، تو اللہ رب العالمین نے ماں نے جو بد دعا کیا وہ قبول کر لیا۔ ماں نے یہ نہیں دعا کیا تھا کہ وہ زنا کریں، ماں نے یہ کہا تھا زانی عورت کا منہ دیکھیں، تو انہوں نے زانی عورت کا منہ ہی دیکھا، زنا نہیں کیا۔ دیکھیں ماں کی بد دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہے یہ۔ تیسری چیز، تحقیق کے بغیر الزام کو سچ مان لینا افسوس کا سبب بنتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بھی آدمی پر اگر کوئی بھی الزام لگایا جائے، چوری چمارے، لوٹ بدکاری، زنا، کسی بھی طریقے کا الزام لگایا جائے، بغیر تحقیق کے اسے قبول نہیں کرنا چاہیے اور سچ نہیں ماننا چاہیے، ورنہ بعد میں افسوس کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے تحقیق کرنے کے بعد ہی کسی چیز کو سچ ماننا چاہیے۔ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر غلطی یا انجانے میں کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے تو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد اس کی تلافی بھی کرنا چاہیے، جو نقصان ہوا اس کو بھرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر لوگوں نے جریش کے عبادت خانے کو ڈھا دیا، غلطی سے ڈھا دیا، انہوں نے ایک الزام کو سچ مان لیا تھا، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلا تو انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے فوراً اس کی تلافی کیا، ان کا عبادت خانہ دوبارہ بنوا دیا۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے کسی کو نقصان پہنچا دیں تو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا، اسے معافی مانگنا، اگر کچھ نقصان کیا تو اس کے نقصان کی بھرپائی کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو، بات اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے۔